اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے حضرت انسان کے وجود میں رب نے جس چیز کو بنایا ہے اسے دل کہتے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو وہ کسی بھی خاتون کو چیک کروانے کے لیے گئی کہ کیا پوزیشن ہے، تو وہ مشین سے یہ دیکھتے ہیں اس میں دھڑکن آئی ہے کہ نہیں، اس میں دھڑکن آئی ہے کہ نہیں، اور دھڑکن تب آتی ہے جب دھڑکنے والا ہو، جسے دل کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جس چیز کو بھیجا گیا اسے روح کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں ملے تو ان سے دو کیفیتیں ظاہر ہوئیں، ایک کو ظاہر کہتے ہیں، ایک کو باطن کہتے ہیں۔ ظاہر وہ ہے جو آپ کی زندگی کو آپ پر آشکار کرتا ہے، بتاتا ہے یہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہ زندہ ہے یا مر گیا، اور باطن وہ ہے جو آپ کے اندر کے معاملات کی خبر دیتا ہے۔ اس کو ذرا دوسرے انداز میں دیکھ لیں۔ دل میرے رب کی یاد کا مرکز ہے، دل میرے رب کی یاد کا مرکز ہے۔ روح میرے رب کے قرب کا مرکز ہے، اور باطن دل کو یاد کا مرکز بنایا، روح کو اپنے قرب کا مرکز بنایا، اور باطن کو اپنی معرفت کا مرکز بنا دیا، اور باطن کو اپنی معرفت کا مرکز بنا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ وعدہ الست، وہ وعدہ الست کہ جب رب نے تم سے، مجھ سے، سب سے کلام کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ جو روحیں بولی نا، وہ جو روحیں بول کر بلا کہتی ہیں، یہ معرفت ہی تو ہے نا، یہ معرفت ہی تو ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ سے، تو پھر وعدہ الست کیسا؟ رب پوچھ کن سے رہا ہے جو جانتے ہی نہیں؟ یہ تو ایک سکم ہے نا۔ رب نے پہلے معرفت عطا کی، وہ درجہ بدرجہ یہ پہلے ذکر ہو چکا۔ اب دل کو اپنی یاد کا مرکز بنایا، اس کو پنجرے میں قید کر دیا۔
اس کو پنجرے میں قید کر دیا۔ دل کو اپنے قرب کا مرکز بنایا، روح کو اپنے قرب کا مرکز بنایا، اس کو دل میں قید کر دیا۔ باطن کو اپنی معرفت کا مرکز بنایا، اس کو روح میں قید کر دیا۔ اس کو روح میں قید کر دیا، پھر بھیجا اس عالم مشہود میں، عالم اسباب میں۔ یہاں پر جب وہ آیا تو اس کے قرب کی لذتوں کو نہ پاتے ہوئے جو وہ پہلے محسوس کیا کرتا تھا، دوری کو دیکھا تو رونے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ جیسے بچہ ماں سے دور ہوتا ہے نا، وہ تڑپتا ہے ماں کے قریب جانے کے لیے، اسی طرح وہ رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا یہ اس کی زندگی کی دلیل ہے، یہ رو پڑا ہے۔ اور جس کو اس کے قرب سے بچھڑنا تکلیف نہ دے، اسے سب مردہ کہتے ہیں کہ یہ رویا ہی نہیں، یہ رویا ہی نہیں۔ رونا اس کی زندگی کی دلیل۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر آیا، یہاں کی رنگینیوں میں کھوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے یہاں کی رنگینیوں میں کھویا، دل کے اوپر غلاف آتے چلے گئے، حجابات آتے چلے گئے، وقت گزرتا گیا، یہ اپنے رب سے دور ہوتا گیا۔ اب اس کو چاہیے تھا کوئی ایسا کہ جو اس کو یاد دلائے کہ تو تھا کیا، تو ہے کیا، اور تجھے کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکر انما انت مذکر۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، یہی تو یاد دلانے والے ہیں، انہی کو تو یاد دلانے کے لیے بھیجا۔ اب محبوب کا بچپن ہے تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، لڑکپن کا دور ہے، سفر تجارت پہ جاتے ہیں تو ایک مثال قائم ہوتی ہے۔ آپ کے چچا کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ آیا ہے نا، اس میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو آخر الزمان نبی میں ہوں گی، آپ انہیں جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ۔ تجارت پہ پہلا سفر تجارت کرتے ہیں تو تاجروں کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس جہاں میں رہنا ہے تو تجارت کے اصول سیکھو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ جب میں نے اچھی چیز دکھائی ہے تو مجھے اچھی دینی چاہیے، اچھی دکھا کے گھٹیا دینی نہیں چاہیے۔ اس کا بقایا جات ہمارے سر پر کھڑے رہیں گے جو کل قیامت کے دن ہمیں دینا پڑیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر وہ وقت آیا جب میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اب گلی بازار ہے تو میرے مصطفیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ اب میدان احد ہو تب بھی، میدان بدر ہو تب بھی، بیت اللہ کا سایہ ہو تب بھی، مسجد قبلتین ہو تب بھی، مسجد قباء ہو تب بھی، مسجد نبوی ہو تب بھی، اب کوئی مقام ایسا نہیں ہے جب میرے مصطفیٰ تمہیں تمہاری وہ بھولی ہوئی یاد تمہیں تازہ نہیں کر رہے۔ کہ بندے تو آیا کہاں سے تھا،
تیرا وعدہ کیا تھا، تو کر کیا رہا ہے؟ اور پھر جس کو یہ پیغام دل میں گھر کرتا گیا، جس کے دل میں گھر کرتا گیا، جس تک پیغام پہنچتا گیا، حضور کے جیسے قریب آتے گئے، جیسے قریب آتے گئے انداز بدلنے لگ گیا۔ پہلے تو دیکھنے والا پتھر ہی سمجھتا تھا، پہلے دیکھنے والا پتھر ہی سمجھتا تھا، ہیرے کا تب پتہ چلا جب جواری کے ہاتھ آیا، تب پھر مول پڑ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، سیدنا حیدر کرار کو دیکھیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین پر آ کر دو گروہ بن گئے۔ جو بنانے والے امام زین العابدین خود تھے، ایک صوفیاء کا، ایک علماء کا، ایک صوفیاء کا، ایک علماء کا۔ صوفیاء کا کام آپ کو اس کے قریب کرنا ہے، اور علماء کا کام اس کے قریب ہونے کے جتنے تقاضے ہیں وہ تمہیں پڑھانا ہے۔ علماء تمہیں تیار کرتے ہیں، اور تیار ہونے کے بعد تو جب اللہ کے ولی کی خدمت میں جاتا ہے پھر اس کو اور محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ کہتا ہے چل ہم آگے چلتے ہیں، پھر اگلی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو اپنا کیا وعدہ یاد آیا، اس کی روح تڑپ گئی، اس کی روح تڑپی، پھر نماز کے لیے بلانا نہیں پڑا، سمجھانا نہیں پڑا، پھر وہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے، آوازہ بلند ہوتا ہے، وہ بھاگا ہوا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ الصلاۃ معراج المومنین، وہ وہی قرب کی لذتیں چاہتا ہے جو حاصل کرتا رہا تھا۔ پھر رمضان المبارک میں وہ دوسرے ٹولے کے ساتھ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس چیز کا مصداق نظر آتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ جب اس کو قرب حاصل ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کا ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ سے ایک باغ کا مالی یا چرواہا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے کلیم آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اپنی محبت کا آدھا ذرہ، ایک ذرہ عطا کر دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ پیارے کلیم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ذرہ ہوتا کتنا ہے؟ کہتا کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ دعا کریں اللہ اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا کر دے۔ اللہ کے کلیم نے دعا کی، مالک اپنے اس بندے کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا کر دے۔ وہاں سے گزر گئے، کچھ 6-7 ماہ کے بعد وہاں سے پھر گزر ہوا، تو سوچا بھی وہ محبت والے کا تو پتہ کروں نا کیا بنا، محبت والے کا بنا کیا۔ تلاش شروع کی، نہیں گئے ہمیں پتہ نہیں کدھر ہے، پتہ نہیں جانتے۔ اتنے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا جی اس کا تو پتہ نہیں ہے، 6 مہینے سے کوئی اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے اور آسمان کو تکے جا رہا ہے۔ پیارے کلیم اس کے پیچھے گئے تو اسے پہچان لیا، اور وہ آسمان کو تکے جا رہا ہے۔ پہلی بار اس کا نام لے کے پکارا، دوسری بار پکارا، تیسری بار ساتھ ذکر کیا میں موسیٰ کلیم اللہ، اور جیسے ہی منصب نبوت درمیان میں آیا، ہاتف غیب سے آواز آئی،
پیارے کلیم جسے ہماری محبت کا آدھا ذرہ مل جائے پھر اسے کلیم کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اسے کلیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت بشر حافی سرخیل اولیاء آپ کا گزر ہوا جنگل سے، ایک آدمی کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ شاید مر گیا، اس کے سارے جسم پہ کیڑے مکوڑے کاٹ رہے تھے۔ آپ نے جب وہ کیڑے مکوڑوں کو دور کیا تو اندازہ ہوا ابھی مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے۔ اس کی مرہم پٹی کی، کچھ دن کے بعد جب اسے ہوش آیا، جیسے ہی اٹھا ویسے ہی حضرت بشر حافی کا گریبان پکڑ لیا کہ اے بشر حافی، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرا گریبان پکڑوں گا، میں پیش کروں گا۔ کہا کیا ہوا؟ بھائی میں نے تو تیری مرہم پٹی کی، تجھے کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ انہوں نے کہا مجھے بتا، تو میرے رب سے زیادہ مہربان ہے؟ تو میرے رب سے زیادہ مہربان ہے؟ جب میرا رب چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائیں، اے بشر حافی تو کون ہوتا ہے مجھے بچانے والا؟ جب محبت کا تعلق ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، جب وہ وعدے یاد آ جاتے ہیں، پھر بندے کا وجود اس انداز میں نہیں ہوتا کہ وہ غفلت میں وقت گزار دے، بلکہ اس کے دن بھی اسی کی یاد میں گزرتے ہیں، اس کی راتیں بھی اسی کی یاد میں گزرتی ہیں۔ پھر رات کے وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غفلت کی نیند سویا رہے، پھر جب دنیا سو جاتی ہے وہ مصلی بچھا کے آ جاتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہی دروازہ۔ پھر ان کو بستر پر سکون نہیں آتا۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے، تجھے فجر کے وقت بلایا، ٹھیک ہے تو آ گیا، ظہر کے وقت بھی آ گیا، عصر کے وقت بھی آ گیا، مغرب عشاء کے وقت بھی آ گیا، فرض نمازوں کا وقت تو ختم ہو گیا، تو نے ادا کر لی۔ یہ اتنی رات ٹھنڈ میں گرم بستر چھوڑ کے یہ کدھر آیا ہے؟ کدھر آیا ہے؟ وہ بندہ تڑپ کے اس کی بارگاہ میں کہتا ہے انت معبودنا، انت محبوبنا، انت معبودنا۔ مالک میں اور کچھ نہیں چاہتا، مجھے جو لذت تیرے قرب میں آئی ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے میں آئی ہے، جو لذت تیری یاد میں آئی ہے، وہ گرم بستر پر آئی نہیں۔ مالک میں پھر دوبارہ اسی لذت کو چاہتا ہوں، میں دوبارہ اسی لذت کو چاہتا ہوں۔ جب یاد آ جائے پھر رنگ بدل جاتا ہے، اور پھر ایسا رنگ بدلتا ہے حضرت داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، میرا حسین زنجانی نظر آتے ہیں، حضرت پیر مکی نظر آتے ہیں، خواجہ عزیز مکی نظر آتے ہیں، فرید الدین نظر آتے ہیں، قطب الدین نظر آتے ہیں، معین الدین نظر آتے ہیں۔ یہ سارے مولا علی کے، یہ سارے متوالے، یہ سارے غلام آپ کو نظر آئیں گے، کوئی حضرت غوث سمدانی کی شکل میں، کوئی شیر ربانی کی شکل میں، کوئی میاں شیر مشرق پوری کی شکل میں وہ نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اس کی یاد میں گزرتی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق۔